کیفیت کا بیان ہو لفظ کیا ہوتا ہے؟ جہت ال کیا کہلاتا ہے؟ جہت پر وَإِلَّا فَمُطْلَقَةٌ ورنہ مطلقہ، یعنی اگر قضیہ میں نسبت کی کیفیت کی صراحت نہ ہو تو قضیہ کا نام کیا ہوتا ہے؟ مطلقہ۔ نسبت کی کیفیت کی صراحت نہ ہو تو مطلقہ۔ یہاں سے قضایا موجہہ کا بیان ہے۔ موجہات کو بیان کرنے سے پہلے قضیہ موجہہ کسے کہتے ہیں اسے بیان کیا اور اس سے متعلق کچھ اصطلاحات ذکر کیے گئے۔ موجہات کیا ہے، جہت کیا ہے اور مادہ کیا ہے، شارح نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں قولہ بکیفیت النسبۃ نسبۃ المحمول الی الموضوع سواء كانت ایجابیۃ او سلبیۃ تكون لا محالۃ مکیفۃ فی نفس الامر والواقع بکیفیۃ مثل الضرورۃ او الدوام او الامکان او الامتناع وغیر ذلك۔ فتلك الكيفية الواقعة في نفس الأمر تسمى مادة القضية۔ فرماتے ہیں کہ موضوع کی طرف محمول کی نسبت خواہ ایجابی ہو یا سلبی، نسبت ہوتی ہے جیسے کسی ایک طرح کی ہوتی ہے، ایجابی ہو گیا، سلبی ثبوتی ہو گیا، سلبی ہوگی۔ اگر ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا ثبوت ہے، اس میں موضوع کے لیے محمول کا ثبوت ہے تو ایجابی نسبت ہوگی، موضوع سے محمول کے سلب کا حکم ہے تو سلبی نسبت ہوگی۔ تو موضوع کی طرف محمول کی نسبت چاہے ایجابی ہو، ثبوتی ہو یا سلبی ہو، لا محالہ نفس الامر اور واقع میں کسی نہ کسی کیفیت سے مکیف ہوتی ہے، متصف ہوتی ہے۔ کیفیت جیسے کہ ضرورت یا دوام یا امکان یا امتناع، فعلیت وغیرہ کیا ہے؟ احتیاط ہے، پڑھ چکے ہیں تجربات وغیرہ میں۔ واقع اور نفس الامر جانتی ہیں، واقع کسے کہتے ہیں؟ یہی وجود خارجی حقیقت کو کیا کہتا ہے؟ واقع۔ جیسے آپ کا وجود یہاں ہے، یہ کہاں پر ہے؟ واقع میں، خارج میں، ٹھیک ہے۔ نفس الامر یہ خارج سے واقع سے عام ہے۔ نفس الامر اس خارجی حقیقت کو کہتے ہیں جو اپنے مرتبے میں ثابت ہو، چاہے نفس الامر اس حقیقت کو کہتے ہیں جو اپنے مرتبے میں ثابت ہو، ابھی عام ہے، چاہے وہ خارج میں ہو یا ذہن میں۔ نفس الامر اس حقیقت کو کہتے ہیں جو اپنے مرتبے میں ثابت ہو، چاہے خارج میں ہو یا ذہن میں۔ جیسے الواحد نصف الاثنین، ایک دو کا نصف ہوتا ہے، آدھا ہے۔ یا الاربعۃ زوج،
اربع زوج ہے۔ اس بات یہ ایسی حقیقت ہے جو اپنے مرتبے میں ثابت ہے، چاہے خارج میں ہو کوئی چار چیز ہو تو بھی وہ زوج ہے، یا ذہن میں آپ اپنے ذہن میں کوئی چار چیز لائیں، چار چیز کو سوچیں، اس کا تصور کریں، وہ بھی کیا ہے؟ زوج ہے۔ تو موضوع کی طرف محمول کی نسبت جو ہوتی ہے، خواہ ثبوتی ہو یا سلبی، واقع میں کسی نہ کسی کیفیت کے ساتھ متصف ہوتی ہے۔ کیفیت جیسے کہ ضرورت، دوام یا امکان، امتناع یا فعلیت۔ جیسے الانسان ناطق، کل انسان ناطق، حیوان۔ یہاں نسبت کون سی ہے؟ ثبوتی ہے، ایجابی ہے، اور واقع میں خارج میں انسان کی طرف جو حیوانیت کی نسبت ہے، یہ نسبت کس کیفیت کے ساتھ متصف ہے؟ ضرورت کی کیفیت کے ساتھ۔ اس کے ساتھ لا شیء من الانسان بحجر، یہاں نسبت کون سی ہے؟ سلبی نسبت ہے۔ یہ نسبت سلبیہ واقع میں کس سے متصف ہے؟ ضرورت کے ساتھ متصف ہے۔ اس کے ساتھ متصف ہے۔ یہ نسبت سلبی کی جدا ہو سکتی ہے، انسان کی طرف جو حجریت کی نسبت سلبی ہے یہ کبھی جدا ہو سکتی ہے؟ نہیں جدا ہو سکتی ہے۔ ضرورت کا یہی معنی ہے، جو کبھی جدا نہ ہو سکے۔ تو اب نفس الامر میں نسبت جس کیفیت کے ساتھ متصف ہو، اس کیفیت کا نام کیا ہوتا ہے؟ مادہ قضیہ۔ جسے یہاں پر اس مثال میں الانسان حیوان یا الانسان لیس بحجر، ان دونوں میں نسبت واقع میں اس کیفیت کے ساتھ متصف ہے، ضرورت کے ساتھ متصف ہے، لہذا یہ ضرورت کی جو کیفیت ہے یہ کیا کہلائے گی؟ مادہ قضیہ۔ واقع میں جس کیفیت کے ساتھ یہ نسبت متصف ہے یہ کیا ہے؟ مادہ قضیہ۔ اب قضیہ میں اس جہت کا ذکر ہو جائے، اس کی تصریح کر دی جائے، مثلا یہ کہا جائے الانسان حیوان بالضرورت، یا الانسان لیس بحجر، یا لا شیء من الانسان بحجر بالضرورت، تو دونوں قضیوں میں نسبت جس کیفیت کے ساتھ نفس الامر میں متصف تھی، اس کیفیت کی کیا کر دی گئی؟ تصریح کر دی گئی، صراحت کر دی گئی۔ تو اب اس قضیہ کو کیا کہا جائے گا؟ موجہہ۔ ٹھیک ہے، اس قضیہ کو کیا کہیں گے؟ موجہہ۔ اور یہ قضیہ کون سا ہے؟ قضیہ ملفوظہ ہے۔ قضیہ دو طرح کا نہ ہوتا ہے، ایک معقولہ اور ایک ملفوظہ۔ الانسان حیوان بضرورتی، یہ سب سے پہلے کہاں پر آیا؟ آپ کے عقل میں، ذہن میں،
ایک تو الانسان و حیوان کی ضرورت ہے، اس کا وجود خارجی ایک ہے، خارج میں الانسان و حیوان کی ضرورت، خارج میں آپ دوسرا وجود کہاں پر ہے؟ آپ کے ذہن میں، آپ نے اس کا تصور کیا تو آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ الانسان و حیوان کی ضرورت ہے، یہ آپ کے ذہن میں آیا، پھر اسی کی ترجمانی آپ کی زبان نے کی، آپ نے لفظوں میں اسے بیان کیا، یہ کہا الانسان حیوان بھی ضرورت ہے۔ تو قضیہ ملفوظہ میں جو لفظ نسبت کی کیفیت پر دلالت کرتا ہے، جیسے یہاں پر بھی ضرورت ہے، آپ جو تکلم کر رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے؟ نسبت کی کیفیت پر قضیہ ملفوظہ میں جو لفظ نسبت کی کیفیت پر دلالت کرتا ہے، یا قضیہ معقولہ میں وہ صورت عقلیہ جو نسبت کی کیفیت پر دلالت کرتی ہے، اس کا نام جہت قضیہ رکھا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہت قضیہ۔ جیسے الانسان و حیوان بالضرورتی، اس کا ایک آپ نے اس کا وجود آپ کے ذہن میں ہوا، آپ کی عقل میں ہوا، تو بالضرورت جو صورت عقلیہ ہے آپ کے ذہن میں، اس کی دلالت کس پر ہو رہی ہے؟ نسبت کی کیفیت پر۔ انسان کی طرف جو حیوانیت کی نسبت ہے، اس نسبت وہ نسبت جس کیفیت کے ساتھ متصف ہے، اس پر اس کی دلالت ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے اس کا تلفظ کیا بالضرورتی کا، اب یہ قضیہ ملفوظہ میں یہ لفظ کون لفظ؟ بالضرورتی کا لفظ، یہ دلالت کرتا ہے اس نسبت کی کیفیت پر، لہذا ان دونوں کو کیا کہا جائے گا؟ جہت قضیہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہت قضیہ۔ تو گویا کہ قضیہ کا وجود تین طرح کا ہوتا ہے، ایک وجود خارجی، ایک وجود ذہنی اور ایک وجود لفظی۔ خارج میں ہے تو قضیہ، ذہن میں ہے تو قضیہ معقولہ، اور لفظ میں آپ نے بیان کیا تو کیا ہوا؟ قضیہ ملفوظہ۔ کہتے ہیں محمول کی نسبت موضوع کی طرف خواہ ایجابی ہو یا سلبی، لا محالہ نفس الامر اور واقع میں کسی کیفیت کے ساتھ مکیف ہوتی ہے، مکیف مطلب متصف ہوتی ہے، جیسے کہ ضرورت یا دوام یا امکان یا امتناع وغیرہ۔ فتلک الکیفیت الواقعۃ فی نفس الامر تسمى مادۃ القضیۃ۔ تو وہ کیفیت جو نفس الامر میں واقع ہے، ثابت ہے، اس کا نام مادہ قضیہ رکھا جاتا ہے۔ ثم قد يصرح في القضية بأن تلك النسبة مكيفة في نفس الأمر بكيفية كذا، فالقضية حينئذ تسمى موجهة۔ پھر کبھی قضیہ میں اس بات کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ وہ نسبت نفس الامر میں فلاں کیفیت کے ساتھ متصف ہے۔ یہ قضیہ میں اس بات کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ وہ نسبت نفس الامر میں واقع میں فلاں کیفیت کے ساتھ متصف ہے۔ جیسے نفس الامر میں انسان حیوانیت، انسان کی طرف حیوانیت کی جو نسبت ہے، یہ نسبت کیفیت ضرورت سے متصف ہے۔ اب آپ نے قضیہ ملفوظہ میں اس بات کی صراحت کر دی کہ نفس الامر میں انسان کی طرف حیوانیت کی جو نسبت ہے وہ ضرورت سے متصف، اور آپ نے کہہ دیا الانسان حیوان بالضرورت ہی، تو آپ نے صراحت کر دی کہ نہیں کر دی کہ نفس الامر میں انسان کی طرف حیوانیت کی نسبت کیفیت ضرورت سے متصف ہے، آپ نے ضرورت کی صراحت کر دی۔ تو اب اس قضیہ کو کیا کہیں گے؟ تسمى موجہۃ، اس کا نام موجہ رکھا جاتا ہے۔ پھر قضیہ میں کبھی اس بات کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ وہ نسبت نفس الامر میں فلاں کیفیت کے ساتھ متصف ہے، تو اس وقت قضیہ کا نام موجہ رکھا جاتا ہے۔ وقد لا يصرح بذلك فتسمى القضية مطلقة،
اور کبھی اس کی صراحت نہیں کی جاتی ہے تو قضیہ کا نام مطلقہ رکھا جاتا ہے۔ واللفظ الدال علیہا فی القضیۃ الملفوظۃ والصورۃ العقلیۃ الدالۃ علیہا فی القضیۃ المعقولۃ تسمى جہۃ القضیہ، اور اس کیفیت پر دلالت کرنے والے قضیہ ملفوظہ میں جو لفظ اس کیفیت پر دلالت کرے، اور قضیہ معقولہ میں وہ صورت عقلیہ جو اس کیفیت پر دلالت کرے۔ کون سی کیفیت؟ نسبت کی کیفیت پر دلالت کرے، اس کا نام جہت قضیہ رکھا جاتا ہے۔ فَإِن طَابَقَتِ الْجِهَةُ الْمَادَّةَ صَدَقَتِ الْقَضِيَّةُ، آگے وَإِلَّا فَإِن طَابَقَتِ الْجِهَةُ الْمَادَّةَ صَدَقَتِ الْقَضِيَّةُ وَقَوْلِنَا الْإِنسَانُ حَيْوَانٌ بِالضَّرُورَةِ وَإِلَّا كَذَبَ كَقَوْلِنَا كُلُّ إِنسَانٍ حَجَرٌ بِالضَّرُورَةِ۔ کہتے ہیں اگر جہت مادہ کے مطابق ہو، یعنی قضیہ میں جس جہت کی جس کیفیت کی آپ نے تصریح کی ہے وہ کیفیت مادہ کے مطابق، مادہ کیا ہے؟ نفس الامر میں موضوع کی طرف معمول کی نسبت جس کیفیت کے ساتھ متصف ہو وہ کیا ہے؟ مادہ ہے۔ جیسے انسان و حیوان، یہاں پر نفس الامر میں انسان کی طرف حیوانیت کی نسبت کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ ضرورت۔ یہ نسبت کس کیفیت سے متصف ہے؟ ضرورت کی کیفیت سے متصف ہے۔ تو یہ ضرورت کیا ہے؟ مادہ۔ تو اگر جہت مادہ کے مطابق ہو تو کیا ہے؟ قضیہ ثابت ہے۔ آپ نے کہا الانسان حیوان بالضرورتی، ضرورتی کیا ہے؟ جہت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے جہت قضیہ ہے نا ہے۔ آپ نے جس نسبت کی کیفیت کی صراحت کی ہے قضیہ میں، یہ کیفیت مطابق ہے اس کیفیت واقعیہ کی، نفس الامریہ کی۔ نفس الامر میں یہ اس قضیہ میں نسبت جس کیفیت کے ساتھ متصف ہے اس کے مطابق ہے یہ جہت، یعنی مادہ کے مطابق ہے، جہت مادہ کے مطابق ہے۔ خارج میں واقع میں نفس الامر میں بھی انسان کی طرف حیوان کی جو نسبت ہے یہ نسبت کس کیفیت کے ساتھ متصف ہے؟ ضرورت سے۔ اور آپ نے قضیہ ملفوظہ میں جس نسبت کی صراحت کی ہے، جس کیفیت کی صراحت کی ہے وہ بھی کیا ہے؟ ضرورت ہی ہے۔ تو آپ نے جس کیفیت کی صراحت کی ہے یہ جہت ہے، اور نفس الامر میں جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ مادہ ہے۔ تو جہت مادہ کے مطابق ہے، لہذا یہ قضیہ کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اور اگر جہت مادہ کے مطابق نہ ہو تو قضیہ کاذب ہوگا۔ جیسے ہی آپ نے کہا کل انسان حجر بضرورت، یہ کیا ہے؟ قابل ہے۔ اس لیے کہ نفس الامر میں انسان کی طرف حجر ہونے کی جو نسبت ہے یہ نسبت کیفیت ضرورت سے متصف نہیں ہے بلکہ کیفیت امتناع سے متصف ہے۔ کس سے متصف ہے؟ کیفیت امتناع سے۔ ارے انسان کا حجر ہونا ممکن نہ ہے یار، محال ہے۔ تو نفس الامر میں انسان کی طرف حجریت کی جو نسبت ہے یہ نسبت کیفیت امتناع سے متصف ہے، امتناع۔ اور جس نسبت کی جس کیفیت کی صراحت کی گئی وہ کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ لہذا یہ جہت مادہ کے مطابق نہیں گئی، جہت مادہ کے مطابق نہیں، قضیہ کیا ہوگا؟ کل انسان حجر بضرورت، یہ کیا ہے؟ ثابت۔ اصطلاحات بتا دیے گئے۔ موجہہ کسے کہتے ہیں؟ مطلقہ کسے کہتے ہیں؟
جہت کیا ہے، مادہ کیا ہے، یہ 4 اصطلاحات بتائے گئے۔ قضیہ کب صادق ہوگا، کب صادق ہوگا موجہ، اس کو بتایا۔ اب آگے موجہات کو بیان کر رہے ہیں۔ موجہات کتنے ہیں؟ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِضَرُورَةِ النِّسْبَةِ مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ مَوْجُودَةً فَضَرُورِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ أَوْ مَا دَامَ وَصْفُهُ فَمَشْرُوطَةٌ عَامَّةٌ أَوْ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَوَقْتِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَمُنْتَشِرَةٌ مُطْلَقَةٌ۔ موجہات کا تفصیلی بیان ہے۔ ان میں سے کچھ وسائط ہیں اور کچھ مرتبات ہیں۔ سب سے پہلے وسائط کا بیان ہوگا، پھر اس کے بعد مرتبات کا بیان ہوگا۔ وسائط میں سے 4 ایسے ہیں کہ جن میں ضرورت کا حکم ہوتا ہے۔ اس کا حکم ہوتا ہے، ضرورت کا حکم ہوتا ہے، اس لیے چاروں کو ایک ساتھ بیان کر دیا۔ کہتے ہیں اگر قضیہ موجہہ میں نسبت کی ضرورت کا حکم ہو جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو تو قضیہ ضروریہ مطلقہ ہے۔ تو قضیہ کیا ہے؟ ضروریہ مطلقہ۔ ضروریہ مطلقہ کی تعریف کیا ہوگی؟ ضروریہ مطلقہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں نسبت کی ضرورت کا حکم ہو جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو۔ جیسے وہی الانسان و حیوان کی ضرورت ہے، یہ کیا ہے؟ ان حکم ہے کہ انسان کی طرف حیوانیت کی نسبت ضروری ہے جب تک کہ ذات انسان موجود ہو۔ ذات موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع کے افراد کو ذات موضوع کہتے ہیں۔ جن پر موضوع صادق آئے تو کیا کہتے ہیں؟ ذات موضوع۔ جیسے انسان، اس کے افراد کیا ہیں؟ کس پر صادق؟ یہی جو افراد ہیں، زید امر بکر وغیرہ، زید امر بکر خالد محمود وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ انسان کی ذات، انسان کی ذات موضوع۔ ظاہر بات ہے جب تک یہ افراد موجود ہیں حیوانیت کا ثبوت انسان کے لیے کیا ہوگا؟ یعنی یہ نسبت ثبوتیہ کبھی جدا نہیں ہو سکتی ہے، اس کا جدا ہونا محال ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کبھی حیوانیت جدا ہو جائے۔ او ما دام وصفہ فمشروطۃ عامۃ، یا جب تک کہ وصف موضوع موجود ہو، یعنی اگر قضیہ میں نسبت کی ضرورت کا حکم ہو جب تک کہ وصف موضوع موجود ہو تو مشروطۃ عامۃ، وہ قضیہ کیا ہے؟ مشروطہ عامہ۔ اس کا تعلق اوپر سے وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِضَرُورَةِ النِّسْبَةِ مَا دَامَ وَصْفُهُ۔ ٹھیک ہے، مشروطہ عامہ کی طرح کیا کرو گے؟ مشروطہ عامہ وہ قضیہ بچا ہے کہ جس میں نسبت کی ضرورت کا حکم ہو جب تک کہ وصف موضوع موجود ہو۔ مثال وہی ہے، پڑھتے آئیں کل کاتب متحرک الاصابع بضرورت ما دام کاتبا۔ ظاہر بات ہے اس میں کیا ہے؟ نسبت کی ضرورت کا حکم ہے کہ نہیں؟ یعنی حرکت اصابع کے ثبوت کی ضرورت کا حکم ہے۔ اس میں یہ حکم ہے کہ حرکت اصابع کا ثبوت ضروری ہے ذات کاتب کے لیے جب تک کہ وصف موضوع یعنی کتابت موجود ہو، جب تک کہ ذات موضوع اس کی کتابت سے متصف ہو۔ اس کی کتابت سے متصف ہو، لکھنے کا کام ہو رہا ہو، مطلب ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہو کہ
شرح دیکھیے اس کی قولہ فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة إذ قد يكون الحكم في القضية الموجهة بأن النسبة الثبوتية أو السلبية ضرورية أي ممتنعة الانفكاك عن الموضوع على أحد أربعة أوجه. فرماتے ہیں قضیہ موجہہ میں کبھی یہ حکم ہوتا ہے کہ نسبت ثبوتیہ یا سلبیہ ضروری ہے. ضروری ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ سارے اس کو واضح کر رہے ہیں، یعنی موضوع سے جدا ہونا محال ہے. نسبت کا موضوع سے جدا ہونا، نسبت ضروری ہے مطلب کیا ہے؟ نسبت کا موضوع سے جدا ہونا محال. علی احد اربعۃ اوجہ، چار طریقوں میں سے، چار قسموں میں سے کسی ایک پر، چار طریقوں میں سے، چار وجوہوں میں سے کسی ایک پر. یعنی نسبت کی ضرورت کا حکم ہو قضیہ میں تو اس کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ اس کی چار قسمیں ہیں، چار صورتیں ہیں. الاول انہا ضروریۃ ما دام ذات الموضوع موجودۃ نحو کل انسان حیوان بالضرورۃ ولا شیء من الحجر بانسان بالضرورۃ فیسمى القضیۃ حینئذ ضروریۃ مطلقۃ. پہلی صورت یہ ہے کہ نسبت ضروری ہو جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو. بتایا کہ قضیہ موجہہ میں یہ حکم ہوتا ہے کہ نسبت ضروری ہے، نسبت ثبوتیہ سلبیہ ضروری ہے. اس کی چار صورتیں ہیں. پہلی صورت کیا ہے کہ نسبت ثبوتیہ یا سلبیہ ضروری ہے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو. جیسے کل انسان حیوان بضرورت، ظاہر بات ہے یہاں نسبت ثبوتیہ ہے انسان کی طرف، یہ نسبت ثبوتیہ انسان سے جدا نہیں ہو سکتی ہے. ضرورت کا حکم ہے یہاں پر، یعنی جب تک کہ ذات موضوع ذات انسان موجود ہیں، زید امر وغیرہ موجود ہیں، حیوانیت کا ثبوت ان کے لیے کیا ہے؟ ضروری طور پر ہے. حیوانیت ان سے جدا نہیں ہو سکتی. نسبت سلبیہ کی مثال ہے لا شیء من الحجر بانسان بالضرورۃ. یہاں حجر کی طرف انسان کی نسبت سلبیہ کی ضرورت کا حکم ہے، یعنی یہ نسبت سلبیہ حجر سے جدا نہیں ہو سکتی ہے، اس کا جدا ہونا محال ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی حجر کے لیے انسانیت کا ثبوت ہو جائے. تو اس وقت قضیہ کا نام ضروریہ مطلقہ رکھا جاتا ہے. کس وقت؟ یعنی جب قضیہ میں یہ حکم ہو کہ نسبت ضروری ہے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو، تو اس وقت قضیہ کا نام ضروریہ مطلقہ رکھا جاتا ہے. اب آگے وجہ تسمیہ بتائی گئی ہے کہ ضروریہ اس کو کیوں کہتے ہیں اور مطلقہ کیوں کہتے ہیں. آسان ہے وجہ تسمیہ. لاجتماعها علی ضرورت، اس کا نام ضروریہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ضرورت پر مشتمل ہے. ایک کہتے تھے ضرورت پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس کا نام ضروریہ رکھا گیا. اور مطلقہ کیوں رکھا گیا؟ کہتے ہیں وعدم تقیید الضرورت بالوصف العنوانی اور ابی الوقت، اور اس لیے کہ ضرورت وصف عنوانی یا وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے. اس میں جو ضرورت ہے ضروریہ مطلقہ میں، یہ ضرورت وصف عنوانی یا وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے. کسی وصف یا وقت کے ساتھ مقید نہ ہونے کی وجہ سے اس کا نام مطلقہ رکھا ہے. جب مقید نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بات ختم ہو گئی. آگے دوسرے قضیہ کا بیان ہے. فرماتے ہیں
انہا ضروریۃ ما دام الوصف العنوانی ثابتا بذات الموضوع. کہتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ نسبت ثبوتیہ یا سلبیہ ضروری ہے جب تک کہ وصف عنوانی ثابت ہو اس کے لیے ذات موضوع کے. تو آپ نے دیکھا تھا جب تک کہ ذات موضوع وصف عنوانی سے متصف ہو. بات یہی ہے یہ کہیں کہ جب تک کہ ذات موضوع وصف عنوانی سے متصف ہو، یہ کہیں جب تک کہ ذات موضوع کے لیے وصف عنوانی ثابت ہو. جیسے کل کاتب متحرک الاصابع بضرورت ما دام کاتبا ولا شیء من الکاتب بساکن الاصابع بضرورت ما دام کاتبا. یہاں دیکھ رہے ہیں پہلے قضیہ میں نسبت ثبوتیہ ہے. نسبت ثبوتیہ کی ضرورت کا حکم ہے، یعنی یہ حکم ہے کہ ذات کاتب کے لیے، ذات کاتب کیا ہے؟ زید امر بکر وغیرہ. کاتب کے افراد کون ہیں؟ زید امر، وہی افراد انسان. ذات کاتب کے لیے حرکت اصابع کا ثبوت ضروری ہے جب تک کہ وصف کتابت، وصف عنوانی یعنی وہی کتابت ذات کاتب کے لیے ثابت ہو. ذات کاتب وصف کتابت سے متصف ہو. اور دوسری قضیہ میں نسبت سلبیہ کی ضرورت کا حکم ہے، یعنی اس میں یہ حکم ہے کہ ذات کاتب سے سکون اصابع کا سلب ضروری ہے جب تک کہ ذات کاتب وصف کتابت سے متصف کے لیے وصف کتابت ثابت ہو. اس قضیہ کا نام مشروطہ عامہ رکھا جاتا ہے. تو مشروطہ عامہ کی تعریف کیا کرو گے؟ مشروطہ عامہ وہ قضیہ موجہ ہے جس میں نسبت کی ضرورت کا حکم ہو جب تک کہ ذات موضوع کے لیے وصف عنوانی ثابت ہو. جس میں یہ حکم ہو، دوسری تعریف کر لیجیے کہ مشروطہ عامہ و قضیہ موجہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ نسبت ضروری ہے. اب نسبت عام ہے، نسبت ثبوتیہ اور سلبیہ دونوں. تو آپ تفصیل بھی کر سکتے ہیں. مشروطہ عامہ و قضیہ موجہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ نسبت ثبوتیہ یا سلبیہ ضروری ہے جب تک کہ ذات موضوع کے لیے وصف عنوانی ثابت ہو. مثال نہیں ہے. فتسمى حينئذ مشروطة عامة. تو اس وقت قضیہ کا نام مشروطہ عامہ رکھا جاتا ہے. اب مشروطہ کیوں کہتے ہیں اس کو اور عامہ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں. لاشتراط ضرورت بالوصف العنوانی. اس قضیہ کا نام مشروطہ اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ ضرورت وصف عنوانی کے ساتھ مشروط ہے. اس میں جو ضرورت ہے یہ مشروط ہے کس کے ساتھ؟ وصف عنوانی. یعنی وصف عنوانی کی شرط کے ساتھ نسبت اس میں ضروری نہ ہے. کلو کاتبین متعارف الاصابع ضرورت مادامہ کتبن. ذات کاتب کے لیے حرکت اصابع کا جو ثبوت ضروری ہے وہ کس شرط کے ساتھ؟ اس شرط کے ساتھ کہ ذات کاتب وصف کتابت سے متصف مادامہ کاتبن نہ ہے. اس شرط کے ساتھ ضروری ہے کہ ذات کاتب وصف کتابت سے متصف. تو اس میں چونکہ ضرورت وصف عنوانی سے مشروط ہے اس لیے اس قضیہ کا نام مشروطہ رکھا گیا. اور عامہ کیوں نام رکھا گیا؟ کہتے ہیں وَلِكَوْنِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ أَعْمَى مِنَ الْمَشْرُوطَةِ الْخَاصَّةِ كَمَا سَتَجِيءُ. اور عامہ اس لیے اس کا نام رکھا گیا کیونکہ یہ قضیہ مشروطہ خاصہ سے عام ہے. مشروطہ خاصہ کا بیان مرتبات میں آئے گا. ٹھیک ہے. عامہ کیوں نام رکھا گیا اس کا؟ اس لیے کہ مشروطہ خاصہ سے عام ہے. ظاہر بات ہے مشروطہ خاصہ وہ مقید ہوتا ہے، وہ قضیہ مقید ہوتا ہے لاپرام وغیرہ کی قید کے ساتھ. تو جو مقید ہو وہ خاص ہوتا ہے اور جو مقید نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے. کہتے ہیں اور اس لیے کہ یہ قضیہ عام ہے مشروطہ خاصہ سے. کما ستجیء جیسا قریب آئے گا مشروطہ خاصہ.